اب مدارس کے طلبہ سیکنڈری سطح کی عصری تعلیم سے آراستہ ہوں گے۔ اس کے لیے جمعیت علماء ہند نے اکابر علماء دین اور مدارس کے ذمہ داروں کی ہم آہنگی سے جمعیت اوپن اسکول قائم کیا ہے، جو NIOS کے تحت طلبہ کو 10ویں کی تعلیم اور امتحانات دلایا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے پہلے بھی مدارس میں انگلش، ریاضی اور دوسرے سبجیکٹ نہیں پڑھائے جاتے تھے، بلکہ اس کی تعلیم پہلے ہی سے اکثر مدارس میں دی جاتی رہی ہے، کیونکہ اس وقت حکومتوں کی طرف سے تقریباً ہر قانونی دستاویزات کے لیے 10ویں جماعت کی سرٹیفکیٹ کو لازمی قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے مدارس کے طالب علموں کے لیے بھی 10ویں جماعت کا امتحان دے کر ان کو تعلیمی اداروں سے سرٹیفکیٹ ملے، جس کی وجہ سے آگے چل کر ہمارے طلبہ کو کوئی مستقبل میں پریشانی نہ اٹھانا پڑے۔ اس لیے علماء و ملت کے دردمندوں کی کاوشوں سے یہ جمعیت علماء ہند سے جمعیت اوپن اسکول کے تحت براہ راست طلبہ کو 10ویں جماعت میں داخلے کے لیے آسانی و رہبری ہو۔ اس سلسلے میں مفتی افتخار احمد قاسمی صدر جمعیت علماء کرناٹک اور شبیر احمد ندوی اور شمش الدین بجلی جمعیت علماء جنرل سیکریٹری کرناٹک نے بات کی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دینی مدارس میں پڑھنے والے طلباء عصری علوم سے ناواقف رہتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ دینی مدارس کا جو نصاب ہے اس میں جو ہے عصری تعلیم پہلے سے جاری ہے، مثلاً حساب ہے، ریاضی ہے، میتھس ہے، اس کے پڑھے بغیر کوئی عالم ہی نہیں ہو سکتا، اور اتنا شاندار علماء حساب جانتے ہیں کہ شاید دیگر تعلیم یافتہ لوگ اتنا اچھا نہ جانتے ہوں۔ جب انٹرنیٹ اسی طریق پر انگریزی زبان کی بھی تعلیم جاری تھی، جب نیٹ آیا، کمپیوٹر آیا، تو اس سے متعلق جو ہے بیسک تعلیمات مدارس میں شروع کر لی گئیں۔ اب جو ان کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے یا یہ اس کے امکانات ہیں کہ آئندہ چل کر SSLC کی سند وہ بہت ساری سرکاری کاموں کی تکمیل کے لیے ایک لازمی دستاویز شمار کیا جا سکتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ چیز ہمارے مدارس سے پڑھنے والے طلباء کے پاس یہ چیز نہیں تھی۔ تو الحمدللہ اس آنے والے خطرات کو بھانپ کر کے یہ چیز باقاعدہ منظم طریقے سے جمعیت علماء ہند نے حضرت مولانا سید محمود اسعد مدنی صاحب دامت برکاتہم نے جمعیت اوپن اسکول قائم کیا، NIOS سے ٹائی اپ کیا اور مدارس میں اس نظام کو چلایا۔ پورے ملک کے 16 صوبوں میں یہ نظام، 16 صوبوں کے مدارس میں یہ نظام الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ یہاں پڑھنے والے طلباء ان کے نظام تعلیم اور نصاب تعلیم میں کوئی فرق لائے بغیر الحمدللہ SSLC انہیں پاس کرایا جا رہا ہے۔ بہت بڑی تعداد میں گزشتہ 2 سالوں میں تقریباً یہاں کرناٹک میں 1400 طلباء نے SSLC کا امتحان دیا اور دینے والے۔ کرناٹک میں بھی 1 سال ہوا، 2021 سے جاری ہے۔ جیسا کہ حضرت مولانا سید محمود اسعد مدنی دامت برکاتہم نے یہ فرمایا ہے کہ اگلے 5 سالوں میں ہمارے پورے ملک سے 50,000 طلباء کا ایڈمیشن کرا کے ان کو 10th کلیئر کرانا ہے۔ یہ ہمارے منصوبوں میں ہے۔ الحمدللہ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ صرف مدارس کے بچے اس نظام سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں، بلکہ محلوں میں جو ڈراپ آؤٹ بچے ہیں جن کا مدرسوں سے تعلق نہیں ہے بلکہ وہ اسکول میں پڑھتے تھے اور اسکول میں 7th پڑھ کے ڈراپ آؤٹ ہو گئے، 8th پڑھ کے ڈراپ آؤٹ ہو گئے، تو ہم ایسے بچوں کو بھی ان کے والدین کو ترغیب دے کر مدرسے میں تھوڑی سی ٹریننگ وغیرہ دے کے تربیت کر کے ان کو ان کی تیاری کرا کے ہم جو ہے ان کا 10th میں ایگزام کروا رہے ہیں۔ تو اللہ کا فضل، اللہ کا کرم یہ ہے کہ برادران وطن وہ بھی اس سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ مسلمان ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ جو بھی اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ میں بھی تقریباً ہمارے ہاں اس وقت پر 1300 طلباء نے جمعیت اوپن اسکول 1400 طلباء نے ایڈمیشن کرایا ہے۔ کچھ کے امتحانات بھی ہو چکے ہیں، اگلے اپریل میں انشاءاللہ امتحانات ہوں گے۔ پہلے ہمارے ہاں کرناٹک میں الامین سے ہی ایڈمیشن کرایا جاتا تھا، اردو انہی کے ہاں تھا۔ ابھی الحمدللہ ناصر پبلک اسکول میں بھی یہ سینٹر اسٹڈی سینٹر مل گیا ہے، اور اس میں ہمیں 500 اردو ایڈمیشنز لے سکتے ہیں اور 500 انگریزی ایڈمیشنز لے سکتے ہیں۔ تو تقریباً 650 ایڈمیشن اب ہو چکے ہیں جمعیت اوپن اسکول کا، گویا کہ
ناسے کے ساتھ پہلے سے رابطہ ہے، تو باقاعدہ جمعیت کے ایڈمیشنز ناسے سے الحمدللہ مکمل ہوئے ہیں، 600-650 ایڈمیشنز ہو چکے ہیں۔ تو مدرسے کے تمام ذمہ داروں کو بلا کر ہم جمعیت اوپن اسکول اور NIUS کا پورا نظام سمجھاتے ہیں، اس کے بعد پھر جو ہے وہاں کے اسٹوڈنٹس کا داخلہ ہوتا ہے، اور سبجیکٹس کے اعتبار سے تقریباً اس میں 35 سبجیکٹس ہیں، لیکن ہم جو ہے بہت آسان 6 سبجیکٹس بچوں کے لیے انتخاب کرتے ہیں، جس میں اردو میڈیم ہے اور اردو سبجیکٹس ہے، دوسرا عربی سبجیکٹ ہے، سائیکالوجی ہے، بزنس اسٹڈیز ہے، اور بیسک کمپیوٹنگ ہے، اور انڈین کلچر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے انگلش کو کمپلسری کیے ہیں کہ ہمارے مدرسے کے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں چاہے وہ اردو میڈیم لیں یا کوئی بھی میڈیم لیں، لیکن انگلش ان کو لینا کمپلسری ہے، تاکہ بچے جو ہے مدرسے کے ساتھ ساتھ انگریزی کے بھی ماہر ہو جائیں۔ اس کے داخلے تو پورے سال بھر رہتے ہیں، الحمدللہ پورے سال رہتے ہیں، لیکن سال میں 6 مہینے جو ہے بغیر فائن کے داخلے ہوتے ہیں۔ اب جیسے نومبر، دسمبر، جنوری 31 تک وداؤٹ فائن داخلے تھے، اب فیبروری سے 15 فروری تک جو ہے 200 روپے پینالٹی کے ساتھ ایڈمیشن ہوں گے۔